نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. So I respected for Rakia Siddiqui and other pupils, dear parents and sisters and lovely students. منزل سے آگے بڑھ کر وہ منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر وہ منزل تلاش کر، جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. جیسے آگ میں تپ کر سونا نکھرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے مشکلوں سے امتحانوں سے نکل کر انسان نکھرتا ہے. مشکلوں سے ڈرے کیوں دل ہمارا، مشکلوں سے ڈرے کیوں دل ہمارا، بہت روشن ہے مستقبل ہمارا. لیکن کیا ہمارا مستقبل واقعی روشن ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. کیا ہمارا مستقبل واقعی روشن ہے؟ اگر روشن ہوتا تو تعلیم تجارت نہ ہوتی، اگر روشن ہوتا تو ہم بے ادب نہ ہوتے، اگر روشن ہوتا تو ہم مظلوموں کی آواز بنتے، اگر روشن ہوتا تو مسجدیں بھی تو روشن ہوتی، اگر روشن ہوتا تو ایک کاش اگر روشن ہوتا. اللہ سے کہے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ کو یہاں کوئی بھاشن یا لیکچر دینے نہیں آئی ہوں، بلکہ اپنی ایک تکلیف ظاہر کرنے آئی ہوں. یہاں پہ سبھی کے والدین موجود ہیں. میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل روشن ہو؟ کیا آپ سب چاہتے ہیں کہ وہ سورج چاند کی طرح چمکے؟ آپ چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ اندھیرے روشنی سے ختم ہو جائیں. اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، بڑوں کی عزت، چھوٹوں کی شفقت سکھائیں. ہم نے آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ اپنے بچوں کا مستقبل روشن کے لیے ان کو کسی اسپیشل اسکول میں تعلیم دلانی ہوگی. ہم نے آپ سے یہ تو نہیں کہا. ہم نے آپ سے یہ کہا اگر آپ اپنے بچوں کا مستقبل روشن چاہتے ہیں تو ان کو ادب سکھانا ہوگا، بڑوں کی عزت، چھوٹوں کی شفقت سکھانا ہوگا، بھلے برے کی تمیز سکھانا ہوگا، غم کو برداشت کرنا سکھانا ہوگا، کم میں گزارا کرنا سکھانا ہوگا، اور سب سے امپورٹنٹ، اٹس ویری امپورٹنٹ، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق کے بارے میں سکھانا ہوگا، جن میں سب سے زیادہ کمی آج کے اسپیشلی مسلمانوں میں نظر آتی ہے. ڈاکٹر عائفہ سعیدہ زہرا نے اپنے ایک انٹرویو میں ایک بات کہی، ان کی وہ بات ہمیں بالکل صحیح لگتی ہے. ان کی وہ بات ہمارے دل کو نہیں، ہمارے روح کو چھوتی ہے. وہ بات ہم آپ سے بتانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا علم بہت ضروری ہے زندگی کے لیے، لیکن صرف ملازمت کے لیے نہیں. علم بہت ضروری ہے زندگی کے لیے، لیکن صرف ملازمت کے لیے تو نہیں. زندگی کو ملازمت چاہیے، ملازمت کو زندگی نہیں. بہت چھوٹی سی بات کہیں گے، آپ کی توجہ چاہتے ہیں. آپ کی نظر کس پہ ہے؟ آپ کے برابر میں جو مؤذن، جو حافظ، جو قاری دن رات قرآن پڑھا کر آپ کے بچوں کو اللہ کے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو آپ بڑا انسان سمجھتے، بہتر سمجھتے، یا پھر اپنے محلے کے سب سے رئیس انسان کو آپ بڑا انسان سمجھتے ہیں؟ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیے اور سوچئے، ہم نے ہماری زندگیوں میں، ہماری نظروں میں کس کو بڑا انسان سمجھا، کس کو بہتر سمجھا؟ کیونکہ جسے آپ سمجھیں گے آنے والی نسلیں انہی کو بہتر سمجھیں گی. اگر آپ کے دلوں میں ادب ہے، عزت ہے، احترام ہے، ادب والے لوگوں کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، آپ کے بچے انہی کو بہتر سمجھیں گے. اگر آپ ان کو بہتر نہیں سمجھتے، بڑا نہیں سمجھتے، آپ کے بچے کبھی ان کو بہتر نہیں سمجھیں گے. آپ کے بچے ان کو بڑا انسان سمجھیں گے جن کے پاس بڑے گھر ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، بڑا بینک بیلنس ہے. آپ کے بچے انہی کو بہتر سمجھیں گے. اس لیے یہ فیصلہ آپ کیجیے اگر آپ کو اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینا ہے. پیسہ ضرورت خریدتا ہے، تہذیب آرزو خریدتی ہے. آرزو کا مطلب سمجھتے ہیں؟ خواہش. آپ دیکھیے، آپ کو ضرورت خریدنی ہے یا تہذیب؟ ہم میں سے سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اس دنیا میں بھی روشن ہو اور یہاں سے جانے کے بعد ہمیں جنت ملے اور حوریں ملیں. جزاک اللہ خیر.